السلام علیکم۔ چونکہ نومبر کا مہینہ ہے تو علامہ اقبال کے حوالے سے یوتھ کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کو سمجھ کے دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل میں اور جو ہمیں اسٹرگلز و جد و جہد ہیں اس میں اس کو کیسے کام میں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ اور خاص طور سے چونکہ پاکستان ہم نے لیا تھا اسی بیسس پہ کہ اسلام کے نام پہ ہم نے لیا تھا اور کہا تھا اسلامی نظام ادھر قائم کریں گے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے گائیڈ کیا ہے یوتھ کو۔ تو ایک شعر ہے، میں پڑھ دیتی ہوں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی بہت گہرے معنی ہیں اس کے، اور جو کہ ہمیں سمجھ لینے چاہیے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو بتوں سے امید ہے، یعنی کہ اللہ سے امید نہیں ہے اور کہ اس کے علاوہ ہر چیز سے امید ہے کہ ہمیں ہمارا باس ہمیں یہ دلا دے گا، ہمارا ٹیچر ہمیں یہ بتائے گا، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے لیے کر دے گی، اور جو اور بڑے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، اور دوسرے لوگ ہمیں رول کریں، اور دوسرے ہی لوگ ہماری ذمہ داری لیں، اور دوسرے ہی لوگ امن اور سکون کریں، اور دوسرے لوگ اسلام کو پھیلائیں۔ لیکن یہ دوسرے لوگوں پہ جو ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کو اقبال نے بتوں سے تشبیہ دی ہے۔ ہم ان پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے ریسورسز اور سورسز ہیں جن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور وہ اگر ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ خدا سے۔ تو بالکل الٹا کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ خدا سے امید لگانی چاہیے، اور باقی جو چیزیں ہیں ایسی دنیاوی چیزیں ہیں، ہاں آپ ان کو یوز کریں، یہ صحیح ہے، لیکن ان پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ دیٹس دا میسج، کہ آپ خدا سے امید رکھیں، خدا سے مانگیں، خدا کی دیے ہوئے احکامات اور ان کے طریقوں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے خود بخود آپ کے سامنے جو ہے آپ کو آسمانوں سے اور زمین سے آپ کو رزق دے گا، بے تحاشا رزق دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں کسی اور کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہمیں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کسی کہ امریکہ ہمیں ایڈ دے دے گا یا کوئی اور ملک ہمیں ایڈ دے دے گا یا کوئی ہمیں قرضہ دے دے گا، یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود سے اپنے آپ کو کیسے انڈیپینڈنٹ کریں اور اپنے معاملات خود سنبھالیں۔ تو دیٹس وٹ یوتھ کین ڈو بیسکلی۔ اور پھر دوسرا جو مصرع ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نان مسلمز کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ انکار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اسلام سے انکار کیا، اسلام کے اصولوں سے انکار کیا، اسلام کی طریقہ زندگی سے انکار کرنا۔ لیکن ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم ان کو تو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ سب سے مدد لے رہے ہیں، اللہ کے علاوہ سب سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ سب پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ از دا بیسک بینگ جو ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے، اور ہم اس پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہر منٹ میں اگر ہم سانس لیتے ہیں مے بی 10 ٹائمز، تو وہ اللہ ہی کر رہا ہے، سانس وہی روک سکتا ہے، وہی چلاتا ہے 24 آورز اے ڈے۔ تو یہ خیال رکھیں کہ آپ ایز اے یوتھ از پاورفل، شوڈ تھنک انڈیپینڈنٹلی، آزادانہ سوچ ہونی چاہیے، اسلام کے بارے میں آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا مذہب نہیں ہے، یہ وے آف لائف ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جمعے کے جمعے گئے اور نماز پڑھی اینڈ یو ڈن، نہیں۔ یہ کرسچن جیسا مذہب بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے سنڈے کے سنڈے آپ چرچ چلے گئے اینڈ یو ڈن، نہیں۔ یہ آپ کا 24 آور اسلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بتا دی ہیں، کس طرح سونا ہے، کس طرح کھانا ہے، کیسے لوگوں سے مل جول کرنا ہے، ایجوکیشن کیسے حاصل کرنی ہے، اپنی ارننگ کیسے کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں۔ سو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی۔ تو یہی اقبال کا پیغام ہے کہ اگر آپ اللہ سے نا امید ہیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس کو بھی تو کافری کہا جاتا ہے۔ بے شک ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، لیکن دیٹس وٹ وی آر ڈوئنگ، یہ ہو رہا ہے۔
ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن دیٹس واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ. تو یہ بھی بہت اچھا شعر ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ وی شوڈ بی ورک فار انڈیپینڈنس، اپنی آزادانہ سوچ، اپنی آزادانہ طریقہ زندگی، سب چیزیں ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، ریسرچ کریں اور اس کو اختیار کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ ڈپینڈنس ہوں اور دوسرے سے امیدیں کریں، صرف اللہ سے امید لگائیں، اللہ سے دعا کریں اور طریقے ایسے کریں جو اسلام میں دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم صحیح اسلام پہ فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں سے ہمارے لیے رزق برسائے گا. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب اس بات کو سمجھ گئے ہوں. ہماری یوتھ جو ہے آزادانہ سوچ ہو اس کی، اور دوسروں پہ ڈپینڈ کر کے اپنے آپ کو بنانے کی سوچ پیدا ہو. تھینک یو سو مچ.